اللہ 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 اللہ۔ موسم میں کسی کے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے اور اس بیچارے کو چلانا نہیں آتا، تو اس کو اس کے لگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ بندہ اور جس کے گھر میں اے سی نہیں لگا ہوا، وہ دونوں برابر ہیں۔ ایک آدمی، اس کے پاس قیمتی مہنگی ترین گاڑی اور اس کو چلانی نہیں آتی، اس گاڑی کا اس کو کیا فائدہ ہو؟ اگر طریقہ نہ آتا ہو تو انسان اس چیز کے ہوتے ہوئے بھی نہ ہونے جیسا ہو جاتا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن ان کو اس پیسے سے پیسہ کمانا نہیں آتا۔ زمین ہوتی ہے لیکن اس زمین کو استعمال کرنے کا طریقہ نہیں آتا، تو نفع اٹھانے کے لیے خاص طریقے کا آنا ضروری ہے۔ سورج نے اب بجلی دینا شروع نہیں کی، پہلے سے دے رہا ہے، لیکن اس بجلی کو حاصل کرنے کا طریقہ لوگوں کو نہیں آتا تھا۔ بالکل اسی طرح ہم سارے کے سارے بندے اللہ کے ہی ہیں۔ اور ہم سب کے پاس قرآن گھروں میں پڑا ہوا ہے، اور دین کی باتیں ہم کہتے سنتے رہتے ہیں، لیکن اس قرآن سے اور اس دین سے فائدہ اٹھا کے اللہ سے دوستی اور تعلق بنانے کا ہمیں طریقہ نہیں آتا۔ اتنی شان والی اور اتنی صفات والی اور اتنی مہربانیوں والی ذات، ہم میں سے ہر ایک بندہ اس کے ساتھ تعلق بنا کے اپنی زندگی کو آسان بنا سکتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کو تعلقات بنانے کا بڑا طریقہ آتا ہے، وہ بڑے بڑے امیروں سے، وزیروں سے، حکومت کے عہدیداروں سے، افسران سے تعلق بنا لیتے ہیں، اپنے کام نکالتے رہتے ہیں۔ کوئی مقدمہ ہو گیا، کہیں کوئی بجلی کا مسئلہ ہو گیا، کہیں کوئی سڑک کا معاملہ ہو گیا، کہیں کوئی اور، تو ان کے تعلقات ہوتے ہیں اور وہ اپنا کام نکال لیتے ہیں۔ ہمارے جیسا بندہ پریشان ہوتا رہتا ہے، اس کو کر کچھ نہیں سکتا، اس کو طریقہ ہی نہیں آتا۔ اسی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ والے اللہ سے تعلق بنانا ان کو آتا ہے، تو اللہ سے اپنے سارے کام صرف اپنے نہیں کروا لیتے، بلکہ اللہ سے اپنے دوست احباب، تعلق والے، محبت والوں کے کام بھی اللہ سے کروا لیتے ہیں۔
تو اس کام کے کرنے کے جو طریقے ہیں، اگر اس کو دینی زبان سے، دینی تعبیر سے اس کو کہیں تو اس کو آداب کہتے ہیں۔ ہر کام کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے اس کو دینی اعتبار سے آداب کہتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ میں جانے والے حضرات آداب بیان کرتے ہیں، گشت کے آداب ہیں، تعلیم کے آداب ہیں، فلاح کے آداب ہیں۔ تو یہ کیا آداب کیا ہوتے ہیں؟ مطلب اس کے کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ۔ تو زندگی کے ہر کام کے کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہے۔ وہ صحیح بھی ہے اور وہ غلط بھی ہے۔ مکہ مکرمہ میں ہزاروں لاکھوں لوگ جاتے ہیں، کروڑوں لوگ جاتے ہیں، اللہ ہمیں بھی لے جائے۔ مدینہ طیبہ میں کروڑوں لوگ جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو لے جائے۔ لیکن فائدہ سب کو نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ الٹا بد نصیب ہو کے آ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ نے زندگی میں تجربہ کیا ہوگا، بعض لوگ اتنے خراب نہیں ہوتے لیکن حج کر کے عمرہ کر کے واپس آتے ہیں اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حاجی جدوں دا حج پڑھ کے آیا ہو شیطان نال ہی آیا، شیطان کو ساتھ نہیں لے کے آیا، اس کا اندر کا شیطان جاگ گیا۔ اور بعض لوگ جو ہے وہ حج عمرہ کر کے آتے ہیں، بدل جاتے ہیں، نیک بن جاتے ہیں۔ تو فرق کہاں گیا؟ فرق یہاں پہ ہے کہ جس کو حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا وہ اور بگڑ کے آ گیا، اس نے کام ہی خراب کر دیا۔ اور جس کو طریقہ آتا تھا وہ گیا اور وہ سدھر کے آ گیا۔ بعض لوگ واش روم میں جاتے ہیں، پاک ہو کے آ جاتے ہیں، وضو کیا، کپڑے بدلے، طہارت کی، پاک ہو کے آ گئے۔ اور بعض لوگ واش روم میں جاتے ہیں اور ناپاک ہو کے آ جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو اللہ والوں کے پاس جانے کا، بیٹھنے کا، ان سے فائدہ لینے کا طریقہ نہیں آتا، تو وہ الٹا اور اللہ سے دور ہو کے آ جاتے ہیں۔ اللہ والوں سے ہر بندے کو فائدہ نہیں ہوتا، جیسے اللہ کے گھر جانے سے ہر کسی کو فائدہ نہیں ہوتا، جیسے نبی علیہ السلام کے روضہ مبارک پر جانے سے ہر ایک کو فائدہ نہیں ہوتا، ایسے ہی اللہ والوں کے پاس جانے کا ہر ایک کو فائدہ نہیں ہوتا۔ بلکہ اس سے بھی بڑی بات ہے کہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، لیکن ہر ایک کو اس سے ہدایت نہیں ملتی۔ بہت سارے لوگ اسی قرآن کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یضل بہ کثیرا، بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ تو کام کرنے سے پہلے کام کا طریقہ سیکھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ ایسے ہی بندہ منہ اٹھا کے جو ہے وہ نہ چل پڑے، پہلے کام کو کرنے کا طریقہ سیکھے۔ لیکن چونکہ لوگوں کے دل میں اس بات کی اہمیت نہیں ہے، فیکٹری بنانے کے لیے کوئی ایسے منہ اٹھا کے جا کے فیکٹری نہیں بنا لے گا۔ فیکٹری جس نے بنانی ہوگی وہ مہینوں سالوں پہلے فیکٹریوں والوں سے ملتا پھرے گا، معلومات کرتا پھرے گا، مشینریوں کے ایک ایک چیز کے بارے میں وہ جانے گا،
مجھے مشینری کہاں سے صحیح ملے گی، مجھے بندے کہاں سے صحیح ملیں گے، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، نقصان کہاں کہاں ہو جاتا ہے، خرابی کہاں ہوتی ہے، فائدہ کیسے ہوتا ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں وہ جانے گا۔ آپ کسی سمجھدار آدمی سے مشورہ کریں کہ میں نے دکان بنانی ہے، وہ پہلی بات ہی یہ کرے گا کہ بھائی کچھ 4 دن، کچھ 6 مہینے، سال جو ہے وہ کسی کے ساتھ لگا لو، سیکھ لو پہلے۔ بغیر سیکھے آپ دکان بنا کے بیٹھیں گے، 6 مہینے کے بعد آپ ساری اپنی پونجی بھی ختم کر دیں گے، نفع تو آپ نے کیا کمایا ہے۔ تو دنیا کے بارے میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن دین کے بارے میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو جب انسان کو فائدہ نہیں ہوتا تو قصور اپنا نہیں بناتا، بلکہ قصور جو ہے وہ اللہ والوں کو بنا دیتا ہے، قصور دین کا بنا دیتا ہے، قصور علماء کا، بزرگوں کا بنا دیتا ہے۔ حالانکہ قصور تو اپنا تھا، غلطی تو اپنی تھی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر کا ایک ٹکڑا میرے ذہن میں آ رہا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، وہ کہتے ہیں کوڑ تمبا جو ہے نا، اس کو چاہے آپ مکے لے جائیں وہ میٹھا نہیں ہوتا، وہ اس نے کڑوا ہی رہنا ہے۔ تو بندہ کوڑ تمبا بنا ہوا ہو اور وہ جائے اور جا کے چکر لگا کے آ جائے تو سمجھے کہ اب میں تو میٹھا ہو گیا ہوں، خربوزہ بن گیا ہوں، ایسے کیسے ہو گیا؟ تو آداب زندگی سیکھنا، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا، ان کے پاس بات کرنا اور ان کے ساتھ وقت گزارنا، اس کے ادب ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 3 باتوں کا بڑا خیال کیا جائے۔ ایک تو بادشاہ کی مجلس میں بیٹھو تو اپنی نظروں کو سنبھال کے بیٹھو۔ بادشاہ سلامت نے آپ کو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دیکھ لیا نا، آج کل تو بادشاہ ہنستے نہیں ہیں، بادشاہ تو پہلے زمانے میں ہوتے تھے۔ بادشاہ بھی اگر آپ کو دیکھ لیا کہ آپ بیٹھے اس کی مجلس میں اور ادھر ادھر تانگ جھانک کر رہے ہیں، تو ممکن ہے وہ غصے ہو کے تو آپ کا کوئی اور بندوبست کر دیں کہ تم نے ہماری شاہی جو ہے وہ مجلس کے تم نے ادب نہیں کیا۔ جیسے آج معمولی سی بات پہ توہین عدالت کا نام لگا دیتے ہیں کہ توہین عدالت اس نے کی ہے تو اس کے اوپر مقدمہ ہے۔ دوسری بات فرمایا، علماء کی مجلس میں بیٹھو تو زبان کو سنبھال کے بیٹھو۔ اب بندہ جو ہے وہ بڑا اپنی طرف سے سمجھدار بن کے ایک بات کہنے لگتا ہے تو وہ مارتا چبل ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے یہ لفظ بولنا ہے کہ نہیں۔ جیسے ایک آدمی جو ہے وہ اپنے پیر صاحب کے پاس آیا تو ان کو کہہ رہا تھا بڑے ادب سے، حضرت صاحب ساڈے گھر بھی قدم بوسی فرما لو۔ اب وہ اپنی طرف سے ادب کر رہا ہے اور قدم بوسی کا لفظ بول رہا ہے، کیا مطلب کہ ہمارے گھر میں بھی آ کے ہمارے پاؤں چوم لو۔ حالانکہ کہنا تو اس نے یہ تھا کہ حضرت ہمارے ہاں بھی آپ قدم رنجا فرمائیں، کہنا تو اس نے یہ تھا، لیکن ان پڑھ جو تھا تو پتہ نہیں تھا کہ کہاں پہ کیا لفظ بولنا ہے۔ تو بے پڑھا بندہ جو ہے وہ اس کو علماء کے سامنے بات نہیں کرنی چاہیے، چپ کر کے بیٹھے۔ اور تیسری بات جو اس وقت جو بات ہو رہی اس سے مناسبت والی بات ہے وہ اصل بتانی تھی، تو ضمناً 2 باتیں بتا دی۔ فرمایا اللہ والوں کے پاس بیٹھو تو دل کو سنبھال کے بیٹھو، اس لیے کہ اللہ والے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ کے دل کی طرف توجہ کرتے ہیں۔
جس کے دل کو وہ اپنی طرف متوجہ دیکھتے ہیں اس میں فیض ڈال دیتے ہیں، اس میں نور منتقل کر دیتے ہیں، اور پتہ بھی نہیں چلتا بندے کو، لگتا ہے کہ شاید یہ اللہ والے شاید ویسے دل لگی کر رہے ہیں، لگتا ہے شاید مذاق کر رہے ہیں، لگتا ہے شاید باتیں کر رہے ہیں، لگتا ہے شاید اپنے کام میں مصروف ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، بعض اللہ والے اپنے کام میں ڈوب کے اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں، ایک لمحے کے لیے دوسرے بندے کی طرف دھیان جاتا ہے اور اس وقت وہ اس کے دل میں نور منتقل کر دیتے ہیں۔ ہمارے ایک پیر بھائی تھے، تو وہ ہمارے حضرت کے پاس جو پہلے میرے شیخ تھے، ان کی خدمت میں وہ چلہ لگانے کے لیے گئے۔ کیسے ماسٹر صاحب؟ چلہ لگانے کے لیے گئے۔ آج تو چلوں کو سمجھتے ہیں شاید صرف جماعت میں لگتا ہے بس، چونکہ مشہور وہی ہو گیا اس لیے بس چلہ ادھر ہی ہے۔ حالانکہ یہ چلے اور یہ ساری ترتیب جماعت کا کام شروع ہونے سے پہلے یہ سب کچھ اللہ والوں کی صحبت میں ہوتا تھا۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جب جماعت کا کام ابتدا میں شروع فرمایا تو لوگوں کو تیار کرتے تھے۔ جو آدمی سیروزے کے لیے تیار ہوتا تھا حضرت اس کو سیروزہ لگانے کے لیے اپنے شیخ کی خانقاہ پہ بھیجتے تھے، وہاں جاؤ۔ تو بزرگوں کی صحبت میں لوگ جو ہے وہ جا کے چلے لگاتے تھے۔ اللہ نے جماعت کا کام عوام کے فائدے کے لیے جاری فرما دیا تو اس میں بھی چلہ لگانا چاہیے، اس میں بھی سیروزے لگانے چاہیے، فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ بھئی صرف وہیں لگانا چاہیے اور اللہ والوں کے پاس نہیں لگانا چاہیے، یہ بے وقوفی ہے۔ اگر کمپاؤنڈروں سے فائدہ ہو رہا ہے، کمپاؤنڈر جو ہے وہ گولیاں ٹیبلٹ انجیکشن دے رہا ہے تو گزارا چل رہا ہے لوگوں کا، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تو جو سرجن ہیں، جو ماہر ڈاکٹر ہیں، ان کے پاس جانے سے بھلا کتنا فائدہ ہوگا۔ بات کیا کر اللہ والوں کے پاس چلا لگانے کے لیے اللہم صلی علی سیدنا۔ ہاں، میرے حضرت کے پاس وہ ساتھی جو ہے وہ چلہ لگانے کے لیے گیا، کہنے لگے میں ظہر کی نماز پڑھ کے تو اپنے کمرے میں، خانقاہ میں ایک کمرے میں حضرت نے مجھے ٹھہرایا ہوا تھا، تو بس میں اتنا کرتا تھا کہ جو نماز کے لیے یا خدمت کے لیے جو کمرے سے باہر نکلتا تھا خانقاہ کی خدمت کے لیے یا نماز، باقی سارا وقت میں کمرے میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑنے کا جو طریقہ مجھے شیخ نے بتایا تھا وہ کرتا رہتا تھا۔ ظہر کی نماز پڑھ کے میں نکلا تو مجھے پیغام بھجوایا حضرت نے کہ میرے پاس آؤ۔ میں گیا کمرے میں تو حضرت اکیلے تشریف فرما تھے، تو چائے ڈالی ہوئی تھی کپ میں، تو میں نے سلام کیا، سلام کر کے بیٹھ گیا، تو مجھے فرمانے لگے کہ چائے پی لو۔ میں نے اس کو کپ کو لیا کہ بھئی میں چائے پیتا ہوں، مجھے کپ دے کے حضرت نے منہ ایسے نیچے کر لی۔ میں یہ سمجھا کہ مجھے تو چائے پینے کے لیے بلایا، ابھی میں اس تیاری میں تھا کہ کپ اٹھا کے میں لبوں کو لگاؤں، اور میری اتنی دیر میں اتنے چند سیکنڈ تھے، وہ ان چند سیکنڈوں میں میری حالت یہ تھی کہ میرا دل اتنی تیزی سے اتنے زور سے دھڑک رہا تھا اللہ اللہ کہتے ہوئے کہ مجھے لگا کہ میرا دل پھٹ جائے گا اور میرا جو ہے وہ اچھل کے میرا دل میرے منہ میں آ جائے گا، اتنی تیزی کے ساتھ معاملہ ہو گیا۔ ان قریب تھا کہ میں چیخ مارتا تو حضرت یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے،
اور میرے ہاتھ میں کپ ہے اور میں یوں بیٹھا ہوا ہوں، تو بس قریب تھا کہ میں چیخ مارتا، تو حضرت نے یوں نظر اٹھائی اور فرمانے لگے اچھا پی لو چائے پی لو۔ وہ چائے پلانے کا بہانہ تھا، اصل میں وہ دل میں اللہ کی محبت اور نور منتقل کرنے کے لیے بلایا تھا۔ بعض دفعہ مشائخ کسی کو بلا لیتے ہیں، آؤ بھائی پاؤں دباؤ، آؤ ادھر بیٹھ جاؤ، کسی کو کہتے ہیں آؤ بیٹھ جاؤ کھانا کھاؤ، تو پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت ان کا کیا ارادہ ہے۔ تو چونکہ جس بندے نے اللہ والوں کے پاس رہنے کے آداب نہیں سیکھے، وہ ادب نہیں کرتا، وہ بے ادبی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ہماری طرح کا ادب کرتا ہے، بزرگوں کے پاس جا کے حضرت جی السلام علیکم، اور بھائی سلام کے لیے ہاتھ ہوتے ہیں، گٹے ہوتے ہیں، یہ عجیب ادب ہے۔ مصافہ کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور مصافہ ہاتھوں سے ہوتا ہے۔ یہ ٹخنوں اور گٹنوں اور گٹوں کو ہاتھ لگانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ادب نہیں ہے، گھڑا ہوا ہے۔ ادب وہ ہے جو صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام سے سیکھا ہے اور امت کو بتایا ہے۔ ادب وہ ہے۔ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ اللہ اپنے نبیوں کو سکھاتے ہیں اور نبی اپنی امت کو سکھاتے ہیں، اور اس زندگی کے گزارنے کے جو صحیح آداب ہیں، طریقے ہیں، اسی کو ادب کہا جاتا ہے۔ لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا۔ اللہ